اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کے سبق میں مقدمہ کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کی گئی تھی۔ یہ بتایا گیا تھا کہ مقدمہ کی کتنی صورتیں ہیں، مقدمہ کا معنی کیا ہے۔ اوپر سے عبارت میں پڑھ دیتا ہوں، کچھ ترجمہ تو ہو چکا تھا، جہاں سے پڑھانا ہے وہاں سے آیت پڑھاؤں گا انشاءاللہ۔ صرف عبارت پڑھ رہا ہوں، جہاں کچھ ترجمے کی ضرورت ہو تو پوچھ لیجیے گا۔ اعلم انه لا بد من معرفة مصطلح التفسير قبل قراءة التفسير ليكون الإنسان على بصيرة تامة منه فيعرف المكية والمدنية والناسخ والمنسوخ وأسباب النزول ويترتب على ذلك فهم معاني الآيات. ومن خاض التفسير قبل معرفة مصطلحه كان في حيرة وقل نشاطه والتبست عليه المقاصد. علم التفسير هو ماخوذ من قولهم فسرت الشيء إذا بينته وسمي العلم المذكور تفسيرا لأنه يبين القرآن ويوضحه. وحده هو علم يبحث فيه عن أحوال القرآن الكريم من جهة نزوله یہ مکی ہے یا منصوبہ ہے، مکیہ او مدنیہ ونحوہ کسندہ وادائہ والفاظہ ومعانیہ المتعلقۃ بالاحکام وغیر ذلک۔ اب یہاں سے آپ کا آج کا سبق شروع ہوتا ہے۔ موضوع کے بارے میں پہلے آپ پڑھ چکے ہیں کہ علم میں جس کے عوارض ذاتیہ سے گفتگو کی جائے اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس علم کا وہ موضوع ہوتا ہے۔ عوارض ذاتیہ اور غیریبیہ کی جو تفصیل ہے ششماہی ثانی میں انشاءاللہ حضرات قطبی کے اندر تفصیل سے پڑھیں گے، امید ہے۔ اور وہ بحث اسی میں ہے، اس کے علاوہ دیگر کتابوں میں منطق کی میری نگاہ سے گزری نہیں، جہاں تک میں نے منطق کی کتابیں پڑھی اور پڑھائی ہیں۔ تو قرآن کریم کے اندر علوم قرآن جو ایک فن ہے، یہ قرآن کریم میں جو بحث کرتا ہے کس حیثیت سے بحث کرتا ہے اس کے بارے میں عرض کر رہے ہیں۔ موضوع کے بارے میں دیکھیں، وَمَوْضُوعُهُ كَلَامُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنَ الْحَیثیۃِ الْمَذْکُورَہ۔ حیثیت مذکورہ سے مراد اوپر جو بات آئی کیا آئی؟ من جہت نزول ہی ہے، مدنی ہے، مکی ہے، سند کیا ہے، طرز ادا کیا ہے، الفاظ کیا ہیں، معانی کیا ہیں، ٹھیک ہے نا، جو احکام سے متعلق ہے۔ قرآن کریم کی ایک آیت کے کئی معنی ہو سکتے ہیں، اس میں کون سا ایسا معنی ہے جو احکام سے یا حکمت سے تعلق جس کا موجود ہے۔ اور قرآن کریم کی جو آیات ہیں تقریباً 500 سے زائد کچھ آیتیں ہیں جو احکام سے متعلق ہیں۔ اس پہ ایک زبردست کتاب ہے تفسیرات احمدیہ، ٹھیک ہے، یہ اصل کتاب غالباً فارسی میں، اس کا اردو ترجمہ اور بھی موجود ہے، اور عربی کے اندر بھی کتاب موجود ہے۔ اس کا آپ لوگ مطالعے میں رکھیں تو بہت فائدے ہوں گے۔ جتنے بھی مسائل آیت سے نکلتے ہیں ان سب کو انہوں نے تفصیل کے ساتھ میں کیا کر دیا، بیان کر دیا۔ بڑا فائدہ ہوگا، اس کو ذرا دیکھیں۔ اب یہ ہے کہ اس علم کو پڑھنے کے بعد اس کا فائدہ ثمرہ ہمیں کیا ملے گا، کہ آدمی کو جب تک فائدے کے بارے میں پتہ نہ چلے تو وہ کیا کرتا ہے، اس میں اس کی چستی پھرتی اتنی دکھتی نہیں۔ عموماً آپ نے دیکھا ہوگا عربی زبان و ادب کے حوالے سے بچے ایک دم ایسے ہوتے ہیں، سوچتے ہیں کہ ان کو پڑھنے کے بعد کیا کریں گے، کون سے عرب کنٹری میں جائیں گے۔ حالانکہ اتنا ہی سوچ لے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم کی یہ زبان ہے، اس زبان کو ہمیں زندہ رکھنی ہے۔ ساتھ ساتھ میں کیا ہے، قرآن ایک سنت میں جو باتیں عربی میں پیش کی گئی ہیں اس کے اندر اور درک پیدا ہمیں کرنا ہے۔ تو فائدہ اور ثمرہ کیا؟ فائدہ اور ثمرہ تقریباً دونوں ہم معنی ہی آتے ہیں۔ تھوڑا سا یہ ہے کہ کسی چیز کو ابتدائی زمانے میں جو چیز آپ کو حاصل ہو رہی ہو اس کو فائدہ کہتے ہیں، اور اس چیز کے حصول کے بعد جو نتیجہ رزلٹ ہے اس کو ثمرہ سے تعبیر کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر سے کیا ہے، علم قرآن پڑھنا ہے، پڑھنے کے بعد کیا فائدہ نظر آیا کہ آپ قرآن کریم کے سمجھنے کی لیاقت پیدا ہوگی، پھر آپ نے کیا کیا، اس لیاقت کا اچھا استعمال آپ نے کر دیا، اس سے جو رزلٹ آئے وہ ثمرہ میں چلا جائے گا۔
ٹھیک ہے. نتیجہ ثمرہ مطلب نتیجہ کے معنی میں ہے. دیکھیے وفائدته التوسل الى فهم معانی القرآن والعمل بما فيه بعد الفهم. قرآن کریم کے معانی و مطالب کی فہم تک رسائی، توسل الی مطلب رسائی، اور فہم و ادراک کے بعد اس کے مضامین پر عمل. والعمل عمل کرنا، بما ما سے اشارہ کیا ہے؟ ان تمام چیزوں پر جو قرآن کریم کے اندر موجود ہے. بما فیہ فی القرآن، یعنی فہم و ادراک کے بعد قرآن کریم میں موجود احکام پر کیا ہے؟ عمل کرنا. فائدے کی طرف بتا رہے ہیں التمسک بالعروۃ الوثقی والفوز بالسعادۃ فی الدارین. ثمرہ نتیجہ رزلٹ یہ ہے کیا؟ بالعروۃ الوثقی، مضبوط گرہ کو تھامنا ہے، پکڑنا ہے. تمسک آیا ہے قرآن میں بیان ہے کیا ہے؟ بالعروۃ الوثقی کا لفظ بھی ہے حدیث پاک میں کیا ہے؟ من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئۃ شہید. جہاں بھی الفاظ اس طرح کے آ جائیں قرآن کریم میں موجود ہو یا احادیث طیبہ میں موجود ہو تو حدیث پاک پڑھ دیا کرنے بڑا فائدہ ہوگا. یہاں پہ اس علم کا فائدہ کیا ہے اس کو ذکر کر رہے ہیں. تو مضبوط گرہ یعنی کتاب اللہ سے ہمارا تعلق جڑ جائے گا. بالعروۃ الوثقی. دوسرا فائدہ کیا ہے؟ الفوز بالسعادۃ فی الدارین، دنیا و آخرت میں الفوز کامیابی، اس کا صلہ با آتا ہے. آپ نے دیکھا سعادہ اس کا صلہ کیا آ رہا ہے؟ فا آیا. فا ہے لیکن اس طریقے سے صلات میں فرق دے گا. دارین میں سعادت مندی سے بہرور ہونا، بہرور بامراد ہونا، شاد کام ہونا، ہم کنار ہونا، اس طرح سے آپ چینج کر سکتے ہیں جو بھی آپ کو آ جائے. تو مضبوط گرہ یعنی کتاب اللہ سے کو مضبوطی سے پکڑنا، تھامنا ہے، اور دارین میں سعادت مندی سے بہرور ہونا ہے یا شاد کام ہونا ہے، ہم کنار ہونا ہے. اب اس علم کے بنانے والے واضح کون ہیں؟ ایک بات یاد رکھیے گا، ایک ہے قرآن اور ایک ہے علوم قرآن. قرآن کے جو واضح ہیں وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے، اس میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے. یہی وجہ ہے تو مستشرقین نے کیا کہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے قرآن مجید کو بناتے ہیں، جو کہ ٹھیک نہیں ہے. اب یہاں دیکھیں انہوں نے کیا کہا ہے، اللہ تعالی و نبیہ علیہ الصلاۃ والسلام فہو علم الہی نبوی. تو اس کے واضح کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اس کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم ہیں. اب یہ پیدا ہوتا ہے ذہن میں، خیال آتا ہے کہ حضور علیہ السلام کیسے اس کے واضح ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سے مقامات پر جب صحابہ کرام کو بات جب سمجھ میں نہیں آتی تو سرکار کے بارگاہ میں تشریف لاتے یا پھر آپ اس کو تشریف فرماتے. ایک جگہ آیا ہے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم سے مشتبہ ہونے ملنے نہ دیا، انہی کے لیے امانت ہے. تو صحابہ کرام نے کہا کہ حضور ہم میں سے کون ہے جو اپنے آپ پر یا کسی پر ظلم نہ کیا ہوگا؟ یہ ان کا اپنے لیے کسے نفسی کا حال تھا. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہاں ظلم سے مراد آپ عام معنی کیوں لے رہے ہیں؟ یہاں ظلم سے مراد وہی ہے جو دوسری والے آیت میں موجود ہے، ان الشرک لظلم عظیم. یہ توضیح تشریح فرمانے والے کون ہیں؟ یہ تو قرآن کریم کی وضاحت. آگے بڑھیں آپ. اس کو کیا کہتے ہیں؟ لأنہ یبین القرآن ویوضحہ. اوپر پڑھے کہ نہیں پڑھے؟ تو اللہ کے رسول نے بھی کیا کیا؟ اپنے فرامین کے ذریعے سے قرآن کریم کی جہاں جہاں عبارتیں توضیح طلب تھیں آپ نے اس کی وضاحت فرمائی. آگے ایک اور بات آنے والی ہے، گویا کہ اللہ رب العزت اچھا قرآن کریم کے اندر خود ہی موجود ہے. ایک آیت دوسری آیت کی کیا کرتی ہے؟ تفسیر بیان کرتی ہے. یہ بیان کرنے والے اللہ رب العزت کی ذات ہے، اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جو تفسیریں بیان فرمائی ہیں وہ قرآن کریم کو سمجھ کر کے ہی تفسیریں بیان فرمائی ہیں. احادیث کی کتابوں میں کتاب التفسیر کا عنوان قائم ہوتا ہے، جس میں آپ دیکھیں گے کہ حدیث پاک کے اندر جگہ جگہ
فلاں آیت کی یہ تفسیر ہے، فلاں آیت کی تفسیر ہے۔ اس سلسلے میں بہترین تفسیر ہے الدر المنصور امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ کی الباحث القرآنی میں یہ موجود ہے۔ جب بھی آپ تفسیر پڑھتے ہیں کم از کم اس کا ضرور مطالعہ کریں۔ اس سے فائدہ کیا ہوگا کہ آیت کے تعلق سے جو بھی حدیث ہیں اس میں انہوں نے جمع فرما دی، اس سے بہتر آپ شاید کہیں نہیں پائیں گے۔ الدر المنصور، ٹھیک ہے، اس کا مطالعہ کریں، بہت فائدہ میں رہیں گے۔ اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ کیسے اس علوم کے واضح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں، اللہ کی ذات تو ہے ہی ہے۔ چلیں، وَاسْتِمْدَادُهُ استمد یستمد، استمداد کا مطلب مدد چاہنا، ٹھیک ہے۔ اَتُمِدُّونَنِ بِمَالٍ، قرآن شریف میں آیا ہے کہ تم مال کے ذریعے سے میری مدد کرنا چاہتے ہو، مدد کرو گے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس سے فرمایا تھا، اسی کا مدد ہے۔ یہ علم جو ہے نا علوم قرآن، یہ کس سے مدد طلب کرتا ہے، یعنی اسے کن علوم کی حاجت پیش ہوتی ہے، اس کے بارے میں بتائیں۔ من القرآن نفسی، آپ نے ہمارا صحیح پڑھی تھی، تاکید معنوی ہے لفظی ہے؟ تاکید لفظی تو لفظ کی تکرار سے ہوتی ہے، معنوی کے لیے مخصوص الفاظ ہوتے ہیں۔ من القرآن، ماشاء اللہ، فی ذلک الوقت نفسہ قلت، اسی وقت میں آپ نے یہ بات بھی کہی، اسی وقت کا ترجمہ یہاں سے ہو رہا ہے، فی ذلک الوقت نفسہ۔ چلیں، بنص نفیس، قرآن کریم سے، سنت نبوی سے یعنی احادیث طیبہ سے، اور اسالیب عرب کے جو اسالیب ہوتے ہیں، اسلوب کلام کی کچھ صورتیں آپ البلاغۃ الواضحہ میں پڑھیں گے۔ پڑھ چکے آپ لوگ؟ داخل ہے چشمہ ثانی میں اسلوب کی 3 صورت آپ پڑھیں گے، اسلوب علمی ہے، خطابی ہے، اور ایک شاید شعری ہے، کچھ بھی ہو، پھر آپ اسی کتاب میں پڑھیں گے۔ کون سی کتاب میں؟ البلاغۃ الواضحہ کے اندر، شروع میں۔ اس کے مسائل کیا ہیں بھائی؟ قرآن کریم کے اندر کیا ہے؟ صرف مسائل تو نہیں ہے نا، یہاں مسائل کا معنی ہے وہ مسائل نہیں ہے جو ہم سمجھتے ہیں، فقہی مسئلہ نہیں۔ مسائل سے مراد کیا ہے؟ یہ کن کن امور پر مشتمل ہے، ایٹ لیسٹ ان چیزوں کا بیان ہے۔ ورنہ آپ دیکھیں گے اس میں کیا آیا ہے، امثال بھی ہے، عقائد بھی ہیں، مواعظ بھی ہیں نا، ورنہ فقہی مسئلہ ہے مراد اس سے نہیں ہے۔ ومسائل وہ کیا ہے بھائی؟ ما یستفاد منہ احکام و عقائد و امثال و مواعظ، ٹھیک ہے، سب کیا ہے؟ مواعظ، عقائد، سب غیر مصرف ہیں، جمع منتہل جمع ہے نا، صحیح ہے نا، عقائد ہے کہ نہیں، مواعظ ہے کہ نہیں۔ اب اس کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ الف جمع کے بعد ایک حرف مشدد ہو یا 3 حرف ہو، بیچ والا ساکن ہو یا 2 ہی حرف ہو، ایسا کچھ پڑھے ہو آپ؟ سب یاد کرتے ہیں یہ برابر؟ آج تو چھوڑ دیا ہوں، کل چھیڑ دوں گا اچھی طریقے سے بھی۔ چلیں، اس کے مسائل کیا ہیں؟ احکام و عقائد، امثال و مواعظ ہیں جو قرآن کریم سے کیا ہو؟ مستفاد ہوں، جو قرآن کریم سے مستفاد مطلب قرآن کریم سے حاصل شدہ ہوں۔ تو اس کے مسائل احکام و عقائد، امثال و مواعظ ہیں جو قرآن سے کیا ہے؟ مستفاد ہے۔ اس کا اردو میں ترجمہ مستفادی کرتے ہیں، قرآن کریم سے نکالے جاتے ہیں یا قرآن کریم سے میں غور و خوض کے ذریعے سے اسے استفادہ اس کا ہوتا ہے۔ اب آگے چلتا ہے کہ یہ علوم قرآن کو دیگر علوم کے درمیان کیا نسبت ہے، کیا مرتبہ ہے، کیا اس کی فوقیت دیگر علوم پر ہے، اس حوالے سے بھی گفتگو پیش کرنا ہے۔ اس میں یہ بتانے جائیں گے علوم قرآن جو ہے نا تمام علوم کے لیے کیا ایسا چشمہ ہے، مبدا ہے گویا کہ۔ دیگر علوم و فنون اگر ثابت بھی ہو جائیں، خارج میں اس کا تحقق بھی ہو جائے، وجود بھی موجود ہو، لیکن تب بھی وہ اپنے وجود میں معتبر ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس قرآن کریم میں کیا ہو جائے؟ محتاج ہو جائے۔ علم ہے نہ ہو، کیا کوئی خاص علم ہے، اس کا استعمال ہوا ہے، اب اس کو کوئی دلیل دیں آپ، دیکھیے قرآن کریم کے اندر اس کا ایک قاعدہ جاری ہوا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نو بھی کہیں نہ کہیں موجود ہے، اس کی کچھ نہ کچھ اہمیت ہے۔ تمام علوم و فنون، فقہ کا مسئلہ ہے آپ کو، یہ کہاں سے مسئلہ ثابت ہے؟ چلو قرآن کریم میں کیسے
اس کو آپ نے ثابت کیا اس لیے کہ وہ مطلق ہے. پھر کیسے کیا ہوا کہ لمست میں لامست میں بہت ساری چیزیں ہوتی کہ نہیں ہوتی. جتنے بھی علوم آپ اٹھا کے رہے سارے کے سارے کیا ہیں ثبوت و تحقیق کے بعد اعتبار و اعتماد میں، یعنی ہم اس کا اعتبار کریں، اس کو اعتماد میں لائیں یا نہ لائیں، کس کے محتاج ہیں؟ قرآن کے محتاج ہیں. تو اس علم پر ہمیں کتنی محنت کرنی چاہیے؟ اتنی محنت کرنی چاہیے کہ درسگاہ میں پڑھنے کے بعد اعراب کبھی دیکھنا ہی نہیں چاہیے. دماغ کا زیادہ استعمال کرو، دماغ کم ہو جائے گا. ایسا کبھی ہے؟ یہ چیز ایسی ہے نا جو کمپیوٹر سے بہت اعلیٰ ہے. بھائی کمپیوٹر کو تو اس نے بنایا نا. جتنا استعمال کریں گے ذہن کا اتنا ہی کیا ہوگا، وہ اضافے میں بڑھتا ہی چلا جائے گا. وہ بھی دینی معاملات میں، اس میں کیا کوتاہی ہے. چلو لکھتے ہیں انہو آئی کیا ٹائم ہو گیا کیا؟ چلو جلدی بیٹھا، بھی ریکارڈ ہے، کچھ بولوں گا دقت ہوگی. دیکھیں انہو من العلوم الدینیہ بل، اس کے بعد عبارت کیا پڑھیں گے؟ رئیسیہ. کیوں؟ بل کس میں سے آتا ہے؟ افعال عاطفہ میں سے آتا ہے، حروف عاطفہ میں سے آتا ہے. ٹھیک. انہو من العلوم الدینیہ ہے کہ یہ کیا ہے؟ پہلی فضیلت والی بات تو یہ ہے کہ یہ علوم دنیا میں سے، دنیاویہ میں سے تو نہیں ہے. کیا ہے وہ؟ بایولوجی اور ٹیکنالوجی کا ہمارے علامہ خاتم کیا بولتے ہیں؟ بایولوجی یا ٹیکنالوجی؟ بایولوجی اور ٹیکنالوجی بولتے ہیں. بایولوجی پڑھنے والے دید کو کیا بتائیں گے؟ بس ایجا کلام تو ایجا کلام ایسی تقریر کریں گے. چلیں کیا ہے بھائی؟ سب سے پہلی فصل کی بات کیا ہے؟ یہ علوم بل ہا ہونا علی ترقی، ایک درجہ آگے چل کر کے کہہ رہے ہیں کیا؟ بل احسب الانسان اللہ نجمع عظاما، آگے بعد کیا ہے؟ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا. بل کس معنی میں ابھی استعمال ہوا ہے؟ للترقی. ارے انسان یہی گمان کر رہا ہے ہم اس کے ہڈیوں کو کیا جمع نہیں کریں گے؟ ہڈیاں تو دور کی بات ہے، اس کے پوروں کو بھی ہم صحیح کر دیں گے. بلا قادرین علی ان نسوی بنانا بل للترقی، یعنی پیچھے جو بات کہی گئی اس سے آگے ایک قدم بڑھ کر کے کہہ رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ بل رئیسیہ، ارے علوم دنیا میں سے نہیں، یہاں کے ضمیر کا مرجع کون ہے؟ العلوم الدینیہ ہے، بلکہ وہ علوم دنیا کی کیا ہے؟ جسم و جان ہیں، سردار ہیں. ٹھیک ہے، بامہارا کے ترجمہ کر دوں گا آپ کو اس طریقے سے. کیوں سردار ہے؟ اس پر دلیل لکونہا ماخوذۃ من الکتاب، ہاں کے ضمیر کا مرجع علوم دینیہ ہے کیونکہ علوم دینیہ یا کتاب اللہ سے کیا ہے؟ ماخوذ ہیں، کتاب اللہ سے وہ اخذ کیے جاتے ہیں. آگے اسی پر کیا ہے؟ لکونہا میں کانا جو ہے کون مصدر، خبر اول ماخوذ ہے، خبر ثانی کیا ہے؟ وہ متوقفتاً، توقف موقوف ہونا، ٹھہرنے کے معنی میں آیا. فی الاعتداد بعد الثبوت علیہ، علیہ میں آ کے ضمیر کا مرجع وہی قرآن کریم. اور ثبوت و تحقیق کے بعد قرآن کریم پر موقوف ہے اعتبار و اعتماد کے معاملے میں. یعنی جو بھی علم ہے خارج میں وہ اس کا وجود ہے، لیکن وجود اور ثبوت و تحقق کے بعد قرآن کریم پر وہ کیا ہے؟ موقوف ہے. کس معاملے میں موقوف ہے؟ کہ اپنے آپ کو قابل اعتماد اگر بنانا چاہتے ہو تو کوئی دلیل لے دو قرآن شریف میں. دیکھو بھائی فقہ کا مسئلہ ہے، فقہ سیکھنا ثابت ہے. قرآن شریف کی کون سی آیت ہے؟ فلولا نفر من کل فرقہ طائفۃ لیتفقہوا فی الدین، تفقہ فقہ آ گیا. ٹھیک ہے. اچھا جملے کو آپ الگ الگ کر لیے. لکونہا ماخوذ من الکتاب، اسی کون کی خبر ہے. ولکونہا متوقفتاً، آگے کیا؟ ہا کے ضمیر کا مرجع کون ہے؟ علوم دینیہ ہے قرآن کریم کے علاوہ. کیونکہ اور دیگر علوم کیا ہیں؟ یہ موقوف ہیں فی الاعتداد، اعتبار و اعتماد کے سلسلے میں. اس پر علیہ علی القرآن، قرآن پر. کب؟ بعد الثبوت، اپنے ثبوت و وجود کے بعد. ہو گیا. چلیں اب اس کی فضیلت نسبت تو سمجھ گئے کہ تمام علوم کے درمیان اس بیچارے بولیں گے اس عظیم شان علم کی کیا اہمیت کیا ہے آپ نے جان لی. اب اس کے بعد اس کی فضیلت کی طرف لے کے آ جا رہے ہیں. اس کی فضیلت کیا ہے؟ مرتبہ تو بیان کر دیا،
نسبت کیا ہے ایک دوسرے علوم کے درمیان؟ آپ اس کے فضائل کی طرف آ رہے ہیں۔ انہ من اشرف العلوم واجلھا، یہ عظیم ترین اور اشرف ترین علوم ہے میں سے ہے۔ کیوں اس کی ذکر کرتے ہیں؟ آپ نے پڑھا ہوگا کہ علوم ممتاز ہوتے ہیں اپنے موضوع سے۔ مرا میں پڑھے تھے؟ آپ ہی کی جماعت تو تھی یار، بعد میں اردو ہے۔ مرا میں پڑھے ہوں گے نا کہ علم ممتاز ہوتا ہے اپنے موضوعی کی بنیاد پر۔ موضوع جب تک پتہ نہیں چلے گا تو ایک علم دوسرے علم سے ممتاز نہیں ہو سکتا۔ فقہ کا موضوع کیا ہے اور اصول فقہ کا موضوع کیا ہے؟ کس کی آپ بتا رہے ہیں یہ؟ چلو دیکھتے رہنا۔ دیکھیں آگے دیکھیے، لأن العلوم انما تشرف بشرف موضوعاتها، شرف پڑھیے گا، شرف نہیں، ٹھیک ہے؟ جہاں کہیں بھی آیا کہ زندگی میں اس کو بٹھا لیں، ٹھیک ہے؟ اردو بولیں یا عربی بولیں، یہ شرف کی بات ہے، یہ شرف کی بات نہیں بلکہ کیا ہے؟ شرف۔ کیونکہ علوم اپنے موضوعات کی بدولت یا اپنے موضوعات کی بلندی مقام کی بدولت کیا ہوتے ہیں؟ مشرف ہوتے ہیں، یا کیا بڑے ہوتے ہیں، باعظمت ہوتے ہیں۔ تشرف دونوں معنی لے سکتے ہیں آپ۔ اور اس کا موضوع کیا ہے؟ عظیم تر اور اشرف تر ہے۔ اجل جل تبارک اللہ عز و جل، بلند و برتر۔ تو یہ علم جو ہے، علم قرآن، یہ بہت ہی عظیم چیز ہے۔ آگے چلیں، چلو دیکھیں، تو علم تفسیر کی تعریف، موضوع، فائدہ، ثمرہ وغیرہ بتا دیا۔ اس میں کس طرح کے مسائل ہوں گے وہ بھی بتا دیا۔ اس کے واضح کون ہے؟ اللہ، اس کے رسول عز و جل صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ نسبت کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے۔ اب آپ آخری چیز، اور اس کو الگ انداز میں بیان کیا ہوا، اما بیان الغرض نہیں کہا، وہ بیان الحاجت الیہ، یہ لفظ آپ خطبی میں پڑھیں گے، یعنی اس کی ضرورت کا بیان، اس علم کی ضرورت کیوں پیش آئی، کیا وجہ ہے۔ جیسے منطق کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس لیے ضرورت پیش آئی تھی، کیا وجہ بھائی؟ کہ فکر کو درست کیا جائے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت میں زنگ نہ لگ جائے، الٹی سیدھی نہ سوچنے لگے۔ اب کیا ہو گیا، لوگ منطق پڑھتے پڑھتے اتنے منطقی بن گئے کہ خود انہوں نے کیا کہا، اب منطق کی بھی ضرورت نہیں رہی۔ منطق نے سمجھانا سکھایا تو انہوں نے منطق کو کیا کر دیا، سمجھنا سکھا دیا۔ چلو یہ بات تھوڑی سی لمبی ہے، کچھ ٹائم کا تقاضے چھوڑا ہوں، وہاں صاحب پہلے آیا تھا۔ یہاں دیکھیے کہ بڑا میں عرض کر دے رہا ہوں، دیکھو لأن ہے، لأن فہم القرآن المشتمل علی، یہ انا کا اسم کہاں سے کہاں ہے، اس کی خبر کہاں نکالو کو، اما بیان الحاجت الیہ ہے تو یہاں سے نکالیں، کہاں سے اس کی خبر کہاں آ رہی تھی، چلو بتائیے کہاں التی ہے؟ احکام شرعیہ کی صفت بنائیں گے نا، مسلم صلہ سیدہ میہ مدار السعادت الابدیہ وہی العروۃ الوثقیٰ، یہ بھی اس کی صفت آ جائے گی۔ اب کہاں ہے، جلدی بتائیں فٹافٹ۔ صحیح کہا ایک طریقے سے، وہی ہے لا یہدی، لا یہتدی الیہ، ٹھیک ہے؟ انا کا اس میں دیکھ رہا ہوں کہاں سے کہاں جا رہا ہے، آپ نے پڑھا ہوگا نا، مبتدا کبھی کیا ہوتا ہے، مفرد، کبھی مرکب اضافی ہو یا پھر مرکب ناقص لے لیں، اور کبھی جملہ بن جاتا ہے، کئی کنڈیشن اس کی ہو جاتی ہے۔ اچھا، اعلیٰ علوم کابین فی الفصاحہ، اس کا مطلب ہوتا ہے وہ بلند پایہ تھے، یعنی کسی فن میں کوئی مضبوط ہو جائے نا، اس کو بولیں گے اعلیٰ علوم کابہم، کابکا، کابی، اس طرح سے ضمیر کی چینج کر کے، کسی فن میں مضبوطی ہو، ماہر ہو، حاذق ہو، تو اس کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ چلیں اب انشاءاللہ یہاں سے کل پڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جو کچھ بھی آپ پڑھتے ہیں اس پہ توجہ یہ دیں کہ